بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے بارش کا برسنا۔ بارش انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ بارش اب مصنوعی طریقے سے بھی برسائی جا سکتی ہے۔ یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ کیا اس سے خشک سالی کو مستقل طور پر دور کیا جا سکتا ہے؟ کیا کسی خاص جگہ پر بارش کو برسنے سے روکا بھی جا سکتا ہے؟ غرض کہ کیا انسان نے قدرت کو اپنے ہاتھوں سے کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سب سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں دوبارہ مل سکیں۔ مصنوعی بارش سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قدرتی بارش کیسے ہوتی ہے، جس سے ہمیں مصنوعی بارش کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ قدرتی بارش کا عمل شروع ہوتا ہے ہماری اس نیلی زمین پر موجود پانی سے۔ اب وہ پانی کسی بھی شکل میں موجود کیوں نہ ہو، جس میں دریا، سمندر، جھیلیں، یہاں تک کہ ندی نالوں کا پانی بھی اس میں شمار ہوتا ہے۔ یہ پانی بھاپ بن کر ہوا میں شامل ہو جاتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ کپڑے دھونے کے بعد گیلے کپڑوں کو سوکھنے کے لیے ڈالتے ہیں تو وہ پانی کدھر جاتا ہے؟ وہ پانی آبی بخارات یا یہ کہہ لیں کہ بھاپ بن کر ہمارے ایٹماسفیئر مطلب فضا میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو ایویپوریشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد فضا میں موجود آبی بخارات کو کوئی گرد یا راکھ کا ذرہ یا بیکٹیریا یا کوئی ایسا جسم ملتا ہے جو فضا میں تیر رہا ہو تو یہ اس کے گرد جمع ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح ایک بادل جیسا چھوٹا سا قطرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اس پورے عمل سے ہی بادل وجود میں آتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بادل کے بننے کے لیے گرد، راکھ یا بیکٹیریا کا فضا میں ہونا بہت ضروری ہے، وگرنہ آبی بخارات بادل نما چھوٹے چھوٹے قطروں میں تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ابتدائی طور پر بادل کا یہ قطرہ سائز میں اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہیں فضا میں موجود ہواؤں میں تیر رہا ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ ہلکا ہونے کی وجہ سے بارش کی طرح برس نہیں سکتا۔ مگر فضا میں تیرتے ہوئے جب یہ قطرے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان کا سائز بڑھ جاتا ہے اور باقاعدہ بارش کی بڑی بڑی بوندیں بن جاتے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے ہوا کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ انہیں زیادہ دیر تک روکے رکھے۔ اس طرح یہ برسنا شروع ہو جاتے ہیں، جسے ہم بارش کہتے ہیں۔ یہ تھا اللہ کا بنایا ہوا بارش کا نظام۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان مصنوعی بارش کیسے برسا رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فضا میں آبی بخارات تو ہوتے ہیں مگر انہیں دھول یا بیکٹیریا وغیرہ کا ذرہ نہیں ملتا جس کے گرد جمع ہو کر یہ بڑے بادل میں تبدیل ہو سکیں۔ لہٰذا سائنسدانوں نے 1946 میں ایک ایسا طریقہ کار دریافت کیا جس کے ذریعے انہیں وہ جسم مہیا کیا جاتا ہے جس کے گرد یہ بخارات اکٹھے ہو کر بادل بنا سکیں۔ ایسا کرنے کے لیے ایک کیمیکل کو استعمال کیا جاتا ہے جو عام طور پر سلور آیوڈائڈ، پوٹاشیم آیوڈائڈ یا پھر سالڈ کاربن ڈائی آکسائڈ میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ اب اس مقصد کے لیے سوڈیم کلورائڈ کا استعمال بھی عام ہو رہا ہے۔ اس عمل کے بعد بادل نما پانی کے بڑے بڑے قطرے بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو سیڈنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ عمل ہوائی جہاز، راکٹس اور زمین پر موجود جنریٹرز کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں 50 سے زیادہ ممالک مصنوعی بارش برسانے کے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں۔ ان میں چائنا، امریکہ، رشیا، انڈیا، تھائی لینڈ، فرانس اور جرمنی کے علاوہ کئی دوسرے ممالک شامل ہیں۔ مصنوعی بارش کا استعمال جنگوں میں بھی ہو چکا ہے۔ امریکہ نے ویتنام جنگ کے دوران مصنوعی بارش کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا، جس کی وجہ سے شمالی ویتنام کی افواج کو جنگ کے دوران گاڑیوں کے ذریعے اسلحہ کی فراہمی اور پیش قدمی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انڈیا نے بھی 1951 میں مصنوعی بارش برسانے کی کوشش کی،
جی ہاں، پاکستان نے بھی سن 2000 میں باقاعدہ طور پر اپنے چاروں صوبوں میں خشک سالی کو ختم کرنے کے لیے مصنوعی بارش برسانے کی کوشش کی، جو کافی حد تک کامیاب بھی رہی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آلودگی کی وجہ سے خاص کر لاہور میں اسموگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بارش کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے سن 2021 میں UAE کی مدد بھی لی تھی۔ یاد رہے، مصنوعی بارش قدرتی بارش کا مکمل طور پر نعم البدل نہیں۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، مصنوعی بارش برسانے کے لیے کچھ بادلوں کا بے شک کمزور ہی صحیح لیکن فضا میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ بارش کو بالکل نئے سرے سے بنایا جائے اور برسایا جائے۔ نمبر 2، اس طریقہ کار سے برسائی جانے والی بارش کی لاگت بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا یہ غریب ممالک کے لیے تو کسی صورت فائدہ مند نہیں۔ نمبر 3، اس طریقہ کار میں اکثر سلور آیوڈائڈ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سلور آیوڈائڈ ایک زہریلا میٹل ہے اور اس کی ایک حد سے زیادہ مقدار انسانوں اور پانی میں رہنے والے زندگیوں کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہیں۔ ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ مصنوعی بارش کے ذریعے طاقتور ممالک دوسرے ملک کی طرف جانے والے بادلوں کو چرا سکتے ہیں اور اپنے ہی ملک میں برسا بھی سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ممکن ہے کہ بادلوں کے معاملے میں بھی تنازعات شروع ہو جائیں۔ اس عمل کے بعد بارش برسانے کے امکانات تو بہت بڑھ جاتے ہیں، لیکن 100% اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دی جا سکتی کہ بارش ضرور ہوگی۔ بارش برسانے کے علاوہ اسی ٹیکنالوجی کا استعمال بادلوں کو بھگانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ چائنا نے اسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے 2008 میں ہونے والے بیجنگ اولمپکس میں ہونے والی بارش کے چانسز کو کم کر دیا تھا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا اور جانا کہ مصنوعی بارش کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ملک پاکستان کو اپنی قدرتی بارش سے ہی مستفید رکھے تو بہتر ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں آلودگی پھیلانے سے گریز کرنا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر۔